بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا موضوع ہے اردو کی اہم لغات۔ لغت کسی بھی زبان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، خاص طور پر اردو زبان کے لیے، کیونکہ اردو زبان مختلف مراحل طے کرتی ہوئی موجودہ حالت تک پہنچی ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اردو زبان سنسکرت، پراکرت، برج بھاشا، پھر ہندوستانی، ہندوی، ریختہ کا سفر طے کرتی ہوئی اردو کی حالت تک پہنچی۔ اس کو جب اردو کا نام دیا گیا تو پھر اس کو پھلنے پھولنے کے لیے مختلف سہاروں کی ضرورت پیش آئی۔ آہستہ آہستہ جب اس نے اپنے قدم جمانے شروع کیے تو اس کو سمجھنے کے لیے مختلف قواعد جو ہے مرتب کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا گیا تو اس کے لیے جو ہے پھر وہ لغت کی ضرورت بھی پیش آئی۔ اس سلسلے میں جو لغات لکھی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جو لغات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ تو اس سلسلے میں جو میرا لیکچر ہے اسی حوالے سے ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اردو کی اہم لغات کون سی ہیں، یا جب اس کو آغاز کیا گیا، اس کا آغاز ہوا تو کیا اردو میں ہی سب سے پہلے لغت لکھی گئی یا اردو لکھنے والے انگریز تھے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لغت ہے اس کا معنی کیا ہے۔ تو کیونکہ عام طور پہ اردو زبان میں لغت اور فرہنگ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور انگریزی میں اس کے لیے جو ہے الفاظ کے معنی کے لیے ڈکشنری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اردو میں جو لغت ہے، فرہنگ ہے، ان کے کیا معنی ہے، کیا یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا ایک ہی معنی ہے، تو اس سلسلے میں ہم اس کا معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ لغت کا معنی و مفہوم۔ لغت عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں کسی زبان کے الفاظ کو خاص ترتیب یعنی حروف تہجی کے ساتھ درست املا، تلفظ، اس زبان کا مادہ یعنی کہ وہ جو لفظ ہے وہ کہاں سے آیا ہے، عربی سے، فارسی سے، یونانی سے، لاطینی سے کہاں سے آیا، اس کے حقیقی اور اصلی معنی یعنی اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں۔ لفظ کی صوتیات، حرفی اور نحوی ساخت، لفظ کی تاریخ اور اس کے رموز و اوقاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس زبان میں اس لفظ کے جتنے بھی معنی ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لغت میں لکھ دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آتی ہے فرہنگ۔ فرہنگ کا معنی و مفہوم۔ فرہنگ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی بزرگی، دانش، عقل اور فہم و فراست کے ہیں۔ فرہنگ میں لفظ کے وہی معنی دیے جائیں گے جو مخصوص متن میں مراد لیے گئے ہوں۔ فرہنگ میں الفاظ کے اصطلاحی معنی مراد لیے جاتے ہیں، یعنی اس میں لغوی یا بنیادی یا اصل معنی نہیں ہوں گے، بلکہ جس اصطلاح میں ہم نے وہ لفظ استعمال کرنا ہے اس مخصوص ماحول کے مطابق وہ لفظ جو معنی دے گا وہ فرہنگ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کی وضاحت کے لیے کلاسیکی اور ادبی کتب کے حوالے اور اشعار سے، یعنی مختلف شعراء نے جو اشعار لکھے ہیں اشعار سے مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں روزمرہ محاورات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، یعنی لفظ کی مناسبت سے روزمرہ محاورات اور ضرب الامثال سے بھی اس لفظ کی وضاحت بیان کی جاتی ہے۔ مطلب اس میں سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ فرہنگ میں جس متن کے اندر، جس لائن جملے کے اندر وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، جس سینس میں، جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہی اس کا معنی دیا جائے گا اور ایک ہی دیا جائے گا۔ لیکن لغت میں ایسا نہیں ہوتا۔ لغت میں جتنے بھی معنی اس کے ہوں گے وہ سارے کے سارے بیان کیے جائیں گے، پھر اس کی ادائیگی کو بیان کیا جائے گا، اس کا مادہ بیان کیا جائے گا، اس کا مذکر مؤنث سارا کچھ بیان کیا جائے گا، لیکن فرہنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں جی، فرہنگ کسی ایک موضوع پر بھی ہو سکتی ہے، مثلاً سماجی فرہنگ، معاشی فرہنگ، سائنسی فرہنگ،
اصطلاحاتی فرہنگ، محاوراتی فرہنگ، تقابلی فرہنگ۔ فرہنگ کسی شخصیت پر بھی ہو سکتی ہے، مثلاً مطلب کہ جیسے غالب ہیں تو غالب نے اپنے دیوان کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے کیا مخصوص معنی ہیں، ان کا کیا تہذیبی پس منظر ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے مخصوص معنی بیان کرنے کے لیے غالب کی اپنی ایک خاص فرہنگ تیار کی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں نے یہاں لکھا کہ مثلاً فرہنگ غالب، اس کے مرتب ہیں امتیاز علی خان عرشی، اسی طرح فرہنگ دبیر، آگے ہے جی فرہنگ کلیات میر، اور اس کو لکھنے والے ہیں فرید احمد برکاتی۔ ولی احمد خان کی جو فرہنگ ہے اس کا نام ہے محاورات داغ۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی کی فرہنگ امثال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جو مثال ہے فرہنگ کی وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری درسی کتب ہیں ان کے آخر پہ ایک فرہنگ دی جاتی ہے، اور وہ آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے اندر جو لیسن ہے، اس سبق ہے، سبق کے اندر جو لفظ ہے آیا اس کا معنی جو پیچھے فرہنگ میں ہوگا وہ اس سبق کی مناسبت سے ہوگا، اور ایک ہی معنی اس کا بیان ہوگا، زیادہ نہیں ہوں گے، اور یہ فرہنگ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لغت اور فرہنگ میں کتنا فرق ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ شروع میں لغت اور فرہنگ میں اتنا خاص فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر آپ لوگ فرہنگ آصفیہ، فرہنگ تلفظ جو شان الحق حقی کی ہے اس کو دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ فرہنگ ہے، وہ لغت نہیں ہے، وہ بیسیکلی ہیں لغت ہی، اور لیکن ان کا نام فرہنگ ہے۔ تو اس لیے شروع میں اس میں کوئی خاص فرق نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں فرہنگ اور لغت میں جو بیسیکلی جتنا بھی فرق ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بیان کر دیا۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ جو لغات کا اردو زبان میں لغات لکھنے کا جب رجحان ہوا تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس نے سب سے پہلے جو ہے وہ لغت لکھی۔ تو یہاں لکھا جی اردو زبان میں لغات کا جو آغاز ہوا وہ انگریزوں کی اپنی سیاسی، تجارتی اور تبلیغی ضرورتوں کے تحت ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ انگریزوں نے یہاں آ کے حکومت کرنی تھی، اس لیے انہیں یہاں کے لوگوں کو سمجھنا تھا، یہاں کی زبان کو سمجھنا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں کے الفاظ کے معنی انہوں نے جاننے تھے، تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ لغات کا یا لغت کا آغاز کیا۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلے ہمیں ایک لغت نظر آتی ہے وہ مسٹر گورچ کی ہے۔ مسٹر گورچ کی مرتب کردہ لغت ہے اور اس کا نام تھا اورینٹل کیٹلاگ، جو 1887 میں ہمارے سامنے آئی، اور اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس میں فارسی، ہندوستانی، انگریزی اور پرتگالی الفاظ کے جو معنی ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ پھر نمبر 2 پہ میں نے لکھا جان گلکرسٹ کی مدون کردہ لغت ہے انگریزی ہندوستانی ڈکشنری، جس کی پہلی جلد 1778 میں اور دوسری 1790 میں۔ اس طرح نمبر 3 پہ جے فرگوسن کی ہے ہندوستانی انگلش ڈکشنری۔ نمبر 4 پہ جان شیکسپیئر کی ہے ہندوستانی انگریزی ڈکشنری، جس کا پہلا ایڈیشن 1817 اور دوسرا 1820 میں سامنے آیا۔ 5واں ڈنکن فاربس کی ہے جو ہندوستانی انگریزی اور انگریزی ہندوستانی ڈکشنری کے نام سے 1848 میں لندن سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے ایس ڈبلیو فیلن کی اے نیو ہندوستانی ڈکشنری 1879 میں، اور 7ویں نمبر پر جام ٹی پلیٹس کی ڈکشنری ہے جو اے ڈکشنری آف اردو کلاسیکل ہندی اینڈ انگلش کے نام سے شائع ہوئی 1884 میں۔ اچھا جی، یہ تو انگریزوں کی ہو گئی۔ اس کے بعد جی اب اردو کے اندر دیکھتے ہیں۔ اردو لغت نویسی کی جو ہمیں ابتدائی شکل میں ہمیں جو لغات نظر آتی ہیں اس میں امام بخش صاحبائی کی ایک تالیف کردہ لغت ہے، اور اس کے اندر صرف اور نحو پہ بات ہوئی ہے، اور یہ 1849 میں سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد ایک لغات اردو ہے جو سید احمد دہلوی نے لکھی ہے، اور آگے چل کر یہی لغت فرہنگ آصفیہ کی تدوین کی بنیاد بنی۔
اچھا جی، اب جی جب یہ تو ابتدائی شکلیں ہیں، اب قاعدہ جو لغات ہمارے سامنے آئیں اور وہ مشہور بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے غرائب اللغات ملا عبدالواسع ہانسوی کی، 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں یہ مدون کی گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے نوادر الالفاظ، یہ سراج الدین علی خان آرزو کی 1750 عیسوی میں آئی، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈکشنری پہلے نمبر پہ لغت ہے غرائب اللغات، اس ہی کی تصحیح اور ترمیم ہے۔ نمبر 3 پہ نفائس اللغات، یہ مولوی وحید الدین بلگرامی کی ہے اور یہ 1837 میں سامنے آئی۔ آگے نمبر 4 گلشن فیض سید ضامن علی جلال کی 1880 میں۔ نمبر 5 سرمایہ زبان اردو، یہ بھی سید ضامن علی جلال کی ہے، 1886۔ امیر اللغات امیر منائی کی، 1886۔ فرہنگ آصفیہ سید احمد دہلوی کی، پہلی اور دوسری جلد 1888 میں، تیسری 1898 میں اور چوتھی 1901 میں سامنے آئی۔ 8ویں نمبر پر نور اللغات ہے، جو نور الحسن نیر کاکوروی کی 1924 میں سامنے آئی۔ نمبر 9 پہ لغت کبیر اردو، یہ مولوی عبدالحق نے 1930 میں مرتب کی اور ادارہ ترقی اردو بورڈ کراچی نے اس کو پبلش کیا، یعنی اس ادارے کی طرف سے یہ پبلش ہوئی۔ پھر فرہنگ اثر ہے، نواب جعفر علی خان اصل لکھنوی کی 1961 میں۔ اردو انگریزی ڈکشنری ڈاکٹر جمیل جالبی کی، جو 1993 میں شائع ہوئی، اس کے 2 حصے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ادارے کی طرف سے ہمارے سامنے لغت آتی ہے جس کا نام ہے، جس کو قومی اردو کونسل نے ادارہ جو اس نے اس کو جو دوبارہ مرتب کر کے شائع کیا، یہ کلیم الدین احمد کی مرتب کردہ جامع انگریزی اردو لغت ہے، جو 6 جلدوں میں اس ادارے نے اس کو شائع کیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی لغت ہے جس کو ایک ادارے ترقی اردو بورڈ کراچی نے جس کو شائع کیا، وہ ہے قومی اردو لغت تاریخی اصولوں پر، اور اس کی 22 جلدیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک جی ہماری اردو کی لغات جتنی بھی اہم ہیں اور اب تک موجود ہیں، یہ ساری کی ساری مطلب کہ اس کے درمیان چھوٹی بڑی اور بھی آ سکتی ہیں، لیکن اہم اور مشہور لغات یہی ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کے لیے میرا یہ لیکچر جو ہے وہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔